السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی بیٹا صرف 2 منٹ اور دیکھتے ہیں جی، طالبات اور بھی آ جائیں، لیکن بوقت آیا کریں بیٹا، ٹھیک 10 بجے جو ہے آپ کلاس میں ہوں، ٹھیک ہے؟ جی بتلائیں جی، ہینڈ ریز کر کے کہاں پہ بات ہم نے کل ختم کی تھی؟ جی کس موضوع پہ بات ہو رہی تھی کل بیٹا؟ جی بتلائیں جی السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام جی، جی بیٹا بتائیں۔ کل ہم طالب علم کے بارے میں بتایا تھا آپ نے کہ طالب علم کو کن کن مراحل سے گزر کے علم حاصل کرنا پڑتا ہے، علم کے راستے میں جو جو مشکلات آتی ہیں ان کو جھیلنا پڑتا ہے، اور استاد کا کس طرح سے احترام کرنا پڑتا ہے اور کتنا ضروری ہے یہ احترام۔ اس کے بغیر ہمیں علم نہیں حاصل ہوتا۔ اگر ہم دل میں نیت برائی کی رکھیں گے تو برا ہوگا، ہمیں اپنے استاد کا ادب کریں گے تو ہمارے اندر علم آئے گا۔ جی ام حنزلہ ماشاءاللہ انہوں نے تو بتایا، آپ بھی بتائیں۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے جماعت کی برکت پڑھی تھی اور یہ آداب معلمین اور آداب طالبین کے متعلق آپ نے بتایا تھا کہ اس کتاب کے متعلق بھی ڈسکس کریں گے، اور آپ نے اس کتاب کے متعلق کافی ڈسکس بھی کیا تھا کہ طالب علموں کے کیا آداب ہوتے ہیں، اور استادوں کو بھی آپ نے کہا تھا کہ آئندہ بتائیں گے کہ کس طرح سے پڑھانا چاہیے، اور جماعت کی برکت بتائی تھی کہ جماعت میں یاد کی ہوئی چیز، جو چیز جماعت سے رہ جاتی ہے تو وہ بالکل ذہن میں نہیں رہتی ہے اور اس کو پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی مثال بھی بتائی تھی کہ ایک کتاب پتہ نہیں کوئی نام بتایا تھا جی آپ نے ٹھیک ہے، اس کی۔ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بیٹا ایسے ہے کہ ایک تو کلاس میں حاضر ہونا ہے، دوسرا ہے کلاس میں حاضر ہو کر جو ہے، یہ بھی بات ہم نے کر لی تھی، غور سے سبق کو سننا، سبق کو غور سے سننا، توجہ سے سننا، یہ توجہ طلب کام ہے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ استاد سب سبق پڑھا رہے ہیں، ہمارا صرف نک ہی آن ہو، بعد میں ریکارڈنگ سے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ وہ اس طرح سے سبق سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اس سبق کو یاد کرنا، اس کو ہماری زبان میں تکرار کہا جاتا ہے۔ تو آپ گروپس میں نے کہا تھا آپس میں بنا لیجئے گا، سال اول دراست دینیا، سال دوم دراست دینیا، ان کے بنے ہوئے ہیں گروپس، تو آپ بھی آپس میں ذرا کوآرڈینیٹ کر کے کچھ بہنیں وہ گروپ بنا لیں، اور اس گروپ میں صرف اور صرف جو ہے سوائے تکرار مطالعہ، اس بات کے علاوہ کوئی بات نہ ہو۔ مجھے بھی لنک سینڈ کر دیجئے گا اس گروپ میں، مجھے بھی لنک اس گروپ کا سینڈ کر دیجئے گا، میں بھی پھر جو ہے جامعہ کی معلمہ کو کہہ دوں گا کہ وہ معلمہ بھی ساتھ آپ کے شامل ہو جائیں گی، تو آپ لوگوں کو انتظامی حوالے سے کوئی مشکل پیش آئے، یا آپس میں آپ نے سبق یاد کرنا ہے، ایک دوسرے کو سننا سنانا ہے، جس کے ساتھ مزاج ملے تو وہ اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ ترتیب بنا لے سبق کو یاد کرنے کی۔ تو سبق کو یاد کرنے کی ترتیب ضرور بنائیں۔ یہ بس سبق میں کتاب کھولی، بعد میں کتاب کو نہ دیکھا، پھر مشکل ہے، پھر یہ کام جو ہے نا یہ محنت والا کام ہے، اس کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مولانا صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ طالب علم کو چاہیے
کہ آج کا جو سبق ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کو 5 مرتبہ سنائے کسی کو, تکرار کرے, 5 مرتبہ تکرار کرے, سنائے گا. اور جو کل پڑھا تھا اس کو 4 مرتبہ جو ہے وہ سنائے, جو پرسوں پڑھا تھا ماضی میں اس کو 3 مرتبہ سنائے. تو یہ تکرار سے جو ہے نا یہ مضبوط ہوتا ہے علم. تو یہ جو آپ کو جتنے سیگوں میں مشکلات پیش آئیں گی یا اس طرح سے کچھ مشکلات پیش آئیں گی, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہے تکرار میں کور ہو جائیں گی. ایک طالبہ نے جو ہے وہ زیادہ توجہ سے سنا, دوسری نے بھی سنا, لیکن اس کو اور ضرورت ہے مزید سننے کی. تو اس طرح سے جب آپس میں سبق کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو اس لیے وہ بڑے واقعات اس میں لکھے ہیں دار المتعلمین میں کہ ایسی جو ہے وہ تکرار کی وہ طلب تھی, ہمارے بزرگوں کو ایسا شوق تھا کہ اگر کوئی بھی نہیں ہے نا ملتا تھا جس کو سبق سنائے تو دیواروں کو سبق سناتے تھے. وہاں واقعات دکھنے کو تو یہ واقعات ایسے لگتے ہیں, لیکن واقعتاً یہ دیوانگی والا کام ہے. درس نظامی جو ہے یہ واقعتاً دیوانگی والا کام ہے. آدمی دیوانہ ہو جائے علم حاصل کرنے کے لیے, بس اور کوئی چیز ہی نہیں, بس میں نے یہ جو ہے نا وہ حاصل کرنا ہے. تو وہ دیکھو کہ دیوار کو بیٹا کچھ سنتی تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے سبق سنا رہے ہیں. اور ایک مثال تو ایسی دی ہے دکھنے میں آپ کو, وہی میں نے کہا نا دیوانہ پن آ جاتا ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے. تو اس میں یہ دیوانگی, ایسی طلب, ایسی حرص, لالچ کہ مجھے علم آ جائے. تو وہ ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ بعض نے تو وہ بکری کو پکڑے نا جی, بکری کے کان, اور پھر بکری کو سنایا. اور پھر آپ کو پتا بکری کے کان چھوڑیں تو بکری ایسے ایسے جو ہے نا نفی میں سر جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے, ہلاتی ہے. تو بکری کو سبق سنایا, بکری کو کہا کہ تجھے سبق سمجھ آیا کہ نہیں آیا. تو بکری کو ویسے ایک دیوانگی جو ہے نا علم کی, کوئی بندہ مل نہیں رہا تکرار کے لیے تو بکری کو پکڑ لیا. یہاں تک جو ہے وہ واقعات اس میں آداب المتعلمین میں لکھے ہیں. خلاصہ یہ ہے بیٹا کہ جو ہے تکرار کو لازم پکڑیں, آپس میں سبق دہرائیں. اگر کوئی بھی نہ ہو تو خود سے یاد کر کے خود کو جو ہے وہ یعنی کہ خود ہی تکرار کریں, خود ہی دہرائیں. اگر کوئی طالبات کے ساتھ کوئی آپ کا ٹائم ایڈجسٹ نہیں ہوتا آپس میں تو اس طرح سے کر لیں. تو ایک بات تو یہ ہے جی. باقی انشاءاللہ جامعہ کوشش کرے گا کہ ویسے الحمدللہ جو ہمارے پچھلے سالوں کے تجربات ہیں کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی بیٹا استاد صاحب جو ہے اگر کوئی بات سمجھائیں آپ کو سمجھ نہ آئے تو بار بار آپ پوچھیں. انشاءاللہ اساتذہ سارے ایسی ٹیم ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سبق, آپ کے سوال کا جواب دیں گے, سبق کو آپ کو یاد کروائیں گے. لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے استاذ کا دل دکھے, ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے استاذ کا دل دکھے. کوئی ایسی بات ہم دیکھیں یونیورسٹی اور مدارس کے ماحول میں ذرا فرق ہے. یونیورسٹی اور مدارس کے ماحول میں فرق ہے. یونیورسٹیز میں آپ کو پتہ ہے ایک پروفیشنل ایک جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے کہ کمرشل بھی ہوتی ہے, یونیورسٹی یہاں کمرشل بھی ہوتی ہیں. تو وہاں پر اسٹوڈنٹ کا تعلق استاذ کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے مدارس میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں کیا مجال ہے کسی اسٹوڈنٹ کی کیا آنکھ اٹھا کے یعنی کہ جو ہے استاد سے کوئی بحث کر سکے, تکرار کر سکے, کوئی آپس میں جو ہے وہ نہ, ہمارے ہاں نہیں ہوتا. کوئی بھی بات ہوگی, سوال سمجھنا ہے, استاد صاحب کو بڑی ادب کے ساتھ گزارش کر دیں گے کہ استاد جی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا آپ سمجھا دیں. پھر نہیں سمجھ آیا پھر کہہ دیں گے استاد صاحب سمجھا دیں گے. لیکن استاد کے ساتھ لڑنا جھگڑنا, کسی موضوع پر تکرار کرنا, یہ دینی مدارس میں نہیں ہے. ہمارا مزاج مدارس کا کچھ اس طرح سے ہے. تو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں, آپ استاد صاحب سے کہیں, انشاءاللہ استاد صاحب جو ہے بھرپور سمجھائیں گے. میں نے شاید پتہ نہیں آپ سے ذکر کیا تھا, کل کیا تھا مکہ مکرمہ کا واقعہ اپنا جو ہے جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. جی جویریہ, کل کے سبق میں ذکر کیا تھا کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے ذکر کیا تھا, ہاں جی, وہاں پر کسی نے بدتمیزی کی تھی علماء ہاں کرام سے. ہاں جی.
تو اب ہمارے اچھا یہاں یہ سر، مجھے ایک بات کرنی تھی. جی بیٹا بتائیں. میرے نا شروع سے نا بچپن سے مینٹل لیول بہت کمزور، جلدی سبق یاد نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے میں لائف میں بہت پیچھے رہی ہوں. تو مجھے کوئی ایسے پڑھنے کو بتا دیں. ساتھ ساتھ یہ کہ بڑی ہمت کر کے میں نے یہ شروع کیا ہے، ڈر تو لگ رہا ہے، تو کہ میں ساتھ ساتھ وہ پڑھتی رہوں، کہ کوئی دعا وغیرہ بتا دیں. دعا بیٹا بس سبق جلدی یاد نہیں ہوتے مجھے، بس یہ بہت دعائیں مشکل جو ہم ہوتا نے ہے. شروع کی ہے نا، ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری، اللہ سے بس یہی مانگتے رہیں. ہمارے بس میں نہیں ہے تو بس اللہ سے مانگتے رہیں، جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو یا علیمو پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ جی تعالیٰ کے یہ جو اوصاف ہیں یعنی وصفی نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں. یا علیمو پڑھتے جائیں، ساتھ جو ہے ربی زدنی علما پڑھتے جائیں ربی اشرح لی صدری پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے جی. جی تو اچھا جی، تو اس لیے ہمارا مزاج مدارس کا کچھ اس طرح سے ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سسٹم میں برکات ہی برکات ہیں، برکات ہی برکات ہیں. اور اسی طرح سے آپ اساتذہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کتابوں کے ساتھ تعلق ہے، تو بیٹا کتابوں کے بھی آداب ہیں. ہمارے ہاں تو سکھلایا جاتا ہے مدارس میں کہ جی اس کتاب کو اس کتاب کے اوپر نہیں رکھنا، قرآن پاک کے اوپر کسی کتاب کو نہیں رکھنا، اور جو ہے حدیث مبارکہ کی کتاب جو ہے اس کے اوپر کسی اور کتاب کو نہیں رکھنا. قرآن اوپر ہوگا، نیچے حدیث مبارکہ ہوگی. دکھنے کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دکھنے کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بڑی برکات رکھی ہیں، ان میں بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات رکھی ہیں. شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عالم دین، واقعات لکھا ہوا ہے، ایک عالم دین اب جو ہے وہ کیا ایک سیاہی کا جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں، ایک مکھی آ گئی اور قلم پہ بیٹھ گئی. اب وہ صاحب جو ہے وہ کیا ہے وہاں پر روشنائی قلم کہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، پی رہی ہے، چلو کچھ نہیں ہوتا، پینے دیں، تسلی سے پینے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک سوچ کے بدلے میں، چھوٹی سی سوچ ہے بیٹا، ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ان چیزوں میں بڑا اجر ہے. تو یہ جو ادب و آداب ہیں، یہ جو ادب و آداب ہیں، ان کا ہم جو ہے وہ انشاءاللہ خیال کریں گے. ہمارے ہاں کتاب کو پھینکا نہیں جاتا، ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کاغذ کو جو ہے وہ پھینکا نہیں جاتا کہ ہو سکتا ہے، یہاں تک جو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا جائے. اس طرح سے جو ہے نا ہمارے ہاں ان چیزوں میں یہ بات ہے. تو انشاءاللہ اب آپ بھی وابستہ ہیں ہمارے یہاں، انشاءاللہ آپ بھی اسی نظام سے انشاءاللہ آپ وابستہ ہیں، تو آپ خود اس کی برکات دیکھیں گے. باقی بیٹا یہ سب کچھ علم جو ہے، کل بات ہم نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ سبق یاد کیوں نہیں ہوتا، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا. تو ان کے استاذ نے جو ہے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو. کہتے ہیں کہ شکوت الی وکی بسوء حفظی، میں نے اپنے استاد جو وکی تھے ان کو شکایت کی اپنی کہ استاد جی سبق یاد نہیں ہوتا. فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ گناہوں کو چھوڑ دو. تو واقعتاً علم اللہ کا نور ہے، تو جہاں پہ گناہ ہو تو پھر اللہ کا نور نہیں آتا. تو اس لیے کل بھی بات آپ سے ہوئی تھی. شکیلا بیٹا ملتی ہے ریکارڈنگ گروپ میں، لنک شیئر ہوتے ہیں جی. جامعہ اشرفیہ کا جو آفیشیل جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہے اس میں سب اسباق پڑے ہوئے ہیں. اچھا جی، اب امام شافعی رحمہ اللہ اتنے بڑے امام بیٹا، اتنے بڑے امام، لیکن انہوں نے بھی اپنے استاد صاحب سے جو ہے وہ ذکر کیا جی سبق یاد نہیں ہوتا. تو امام صاحب نے جو ہے جب اپنے استاد صاحب سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی جو ہے وہ یہی حکم دیا کہ گناہوں کو انسان چھوڑے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر سبق بھی یاد، سب کچھ جو ہے اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نیک اعمال کریں، گناہوں سے بھی بچیں اور نیک اعمال بھی کریں. ٹھیک ہے. اور نیک اعمال جو ہے وہ نوافل ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے،
اور جو ہے وہ اپنی فرائض نماز تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ذکر اذکار اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں تو جتنا ہو سکے استغفار ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے۔ فارغ اوقات میں جب ہم اپنے گھر کا کام کرتی ہیں، یعنی کہ اگر ہنڈیاں پکا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے کو وقت دیا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھتی جائیں گی تو بسم اللہ بھی پڑھتی جائیں، جو یہ دیکھیں زبان چلتی جائے گی، عبادت ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر کے کام کر رہے ہیں، بچوں کے کپڑے استری کر رہی ہیں، ساتھ جو ہے وہ یہ کام بھی ہوتا جائے گا، اللہ کا ذکر بھی ہوتا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجا جا سکتا ہے، استغفار بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی توفیق دے دے، جتنی توفیق دے دے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بیٹا یہ سب کچھ جو ہے، یہ سب کچھ ممکن ہی نہیں ہے اللہ کی توفیق کے بغیر۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کلاس میں حاضری کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ تکرار کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے مطالعہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب طلب ہو نا جی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، محنت بھی ہو۔ آج ہی ایک محنت کی مثال میں دے کے آیا ایک کلاس میں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا واقعہ ذکر کیا تھا آپ سے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کل۔ اچھا چلو ایک بس دو واقعات محنت کے ذکر کرتا ہوں تو پھر انشاءاللہ اپنے کام اس کی طرف آتے ہیں۔ امام ابو یوسف فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد فقہ حنفی کے سب سے بڑے امام جو ہیں وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں۔ ایک غریب گھر کے یہ بچے تھے، والد کی وفات کے بعد والدہ تو بگاٹ میں بیچتی تھی کپڑے دھونے کے لیے۔ اب آپ اندازہ کر لیں گھریلو حالات کیا ہوں گے، ایک یتیم بچہ والدہ بیچ رہی ہیں، اور یہ بچہ جو ہے جا کے بیٹھتا ہے راستے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں۔ نسیم کیا کہہ رہی مولانا صاحب، ہم لوگ کو بھی اچھے بولنے جائے گا اس طرح سمجھائیں۔ جی نسیم بیٹا مائک پہ آئے، مجھے بتلائیں، مجھے سمجھ نہیں آئی بات آپ کی، مائک پہ آئے، ہینڈ ریز کیجیے گا بیٹا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں تو ادھر سے والدہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی، میں تو بیٹھتی ہوں کمائی کے لیے اور یہ کہاں پہ چلا جاتا ہے، تو پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ امام صاحب کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ بڑا غصہ ہے اور امام صاحب کو ایسے ایسے الفاظ کہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ آپ نے ہمارا بچہ خراب کر دیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ بچہ جو ہے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر فلوزج پی رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا وہ کہنے لگی کہ ہمیں تو ایک وقت کے کھانے کی روٹی نہیں نصیب ہوتی، آپ ہمیں فلوزج بادشاہوں کے ساتھ بٹھا رہے ہیں، تو آپ بادشاہوں کے ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا ہے، ایسی محنت کی اس دھوبی کے بیٹے نے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، ایسی محنت کہ اللہ تبارک و تعالی نے واقعتاً جو ہے وقت کے قاضی بنایا۔ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک مشروب پیش کیا گیا، بادشاہ نے کہا کہ یہ وہ مشروب ہے جو ہم بادشاہوں کو بھی کبھی کبھار جو ہے وہ سال کے بعد یہ نصیب ہوتا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
یاد آئے اپنے استاد صاحب، اپنے استاد صاحب بیٹا یاد آئے. یہ محنت تھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کہ وقت کے قاضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین ایسا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین سمجھنے والا، دین سمجھانے والا، دین پر فیصلہ کرنے والا بنایا. تو یہ محنت ہے. تو آج بھی ایسے بیٹا محنت کریں، اللہ سے طلب ہو تو اللہ تعالیٰ واقعتاً جو ہے. میں آج ایک مثال دے رہا تھا، مجھے وہ مثال یاد ہے. جب 2002 میں نے پڑھانا شروع کیا جامعہ میں، تو میں دیکھتا تھا کہ ایک طالب علم جو ہے وہ انہوں نے ٹانگیں ڈالی ہوتی تھی تالاب میں، اور گرمی کے اندر نہ سر پہ ٹوپی اور جو ہے وہ قمیض بھی ہوتا ہے، وہ یعنی کہ وہ بنیان سی پہنی ہوئی گرمی کی وجہ سے، اور اتنے پسینے میں شرابو، اور جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے. کوئی 6-7 ماہ پہلے مجھ سے ویسے رابطے میں تھا، تو کہنے لگے استاد جی میں پوسٹ ڈاکٹریٹ میری مکمل ہو گئی ہے، ایم فل کیا پنجاب یونیورسٹی اسلامک اسٹڈیز میں، پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی، پھر ملیشیا سے جو ہے وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ مکمل کی. اب اندازہ کریں. اور پوسٹ ڈاکٹریٹ جو ہے پورے پاکستان میں میرے خیال چند لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کی ہوں گی. جامعہ کے جو فارغ التحصیل علماء ہیں میرے خیال ان میں سے 2 کی ہے. ایک ڈاکٹر سعد صدیقی ہیں، مولانا ادریس کاندھی رحمہ اللہ کے پوتے ہیں، جامعہ کے فاضل ہیں، جامعہ کے استاذ بھی ہیں، شعبہ اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی تھے، ابھی ریٹائرڈ ہوئے وہاں سے. ایک ان کی ہے غالباً جامعہ شفیہ کے فارغ التحصیل جو ہیں ان میں سے. اور ایک جو ہے یہ مولانا، میں اب نام نہیں لیتا، یہ مولانا صاحب ہیں جن کی جو ہے پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ مجھے وہ 20 سال پہلے کا منظر یاد آتا ہے کہ تالاب پہ یہ طالب علم بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہے وہ ٹانگیں ڈبوئی ہوئی تالاب میں، اور ساتھ میں کتاب ہے، اور جو ہے وہ اس انداز میں محنت ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ محنت پر نوازتے ہیں، یہ محنت والا کام ہے. تو آپ لوگ مصروف لوگ ہوں گے، گھروں کو سنبھالتی ہیں، لیکن پھر بھی بیٹا جو بھی وقت ملے تو اس کو اس کام میں لائیے گا. انشاءاللہ دین کی وہ خدمت ہے، یعنی کہ دین ہی پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کی مصروفیت جو ہے جہاں آپ کو علم میں اضافے کا باعث بنے گی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے. نہیں بیٹا میں اس وقت پڑھاتا تھا مدثر عابد، میں بس پی ایچ ڈی تک ہوں. ٹھیک ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ میری نہیں ہے. ہمارے وہ شاگرد ہیں پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے ملیشیا سے. تو یہ والی بات جو ہے جہاں آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی انشاءاللہ. اگر کے مسائل جو ہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسے مسائل پیش آتے ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی برکت انشاءاللہ ہوگی. اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالیں گے. قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی مصروفیت میں لگتا ہے دعا بھی نہ مانگے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ خود اس کو بن مانگے بھی عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے بن مانگے عطا فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک آدمی دعا میں لگا ہے، دوسرا قرآن میں لگا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو جو ہیں وہ اس کے مانگے بغیر جو ہے وہ احادیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے مانگا بھی نہیں اللہ پھر بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے جو ہے ایک تو علم میں اضافے کا باعث بنے گی آپ کی یہ جو مصروفیت ہے، دوسرا انشاءاللہ جو ہے ہمارے جو مسائل مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ جو ہے وہ بھی حل فرمائیں گے. باقی استقامت کی واقعتاً جو ہم نے پہلے دعا کی تھی، پہلے دن دعا کی تھی، وہ یہی دعا کی تھی رب زدنی علما ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رب اشرح لی صدری. ٹھیک ہے، یہ ساری دعائیں رب یسر ولا تعسر، اے اللہ آسان کر دے مشکل نہ ہو. تو خیر کے ساتھ اللہ، اور تمم لنا بالخیر، یہ استقامت کی ہی دعا تھی کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ خیر کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تکمیل ہو، خیر کے ساتھ تکمیل ہو. تو اس لیے بس آپ سے اتنی سی بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے جتنا وقت ملے
ٹھیک ہے, آسانی کے ساتھ, سہولت کے ساتھ. تو اگر اللہ نے فرصت دی ہے تو پھر ٹھیک ہے, خوب مصروف کریں اپنے آپ کو اس کے لیے. لیکن پھر بھی اگر مصروفیات ہیں گھر میں, بچوں کی مصروفیات ہیں, گھر کو سنبھالنے کی مصروفیات ہیں, تو کوئی بات نہیں, پھر بھی جتنا وقت ملے تو آپ کوشش کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ باتیں تھی بیٹا کچھ تمہیدی کہ الحمدللہ آج ہم نے مکمل کر لی ہیں. تو کل ہم جو ہے سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو ہے زاد الطالبین کی, وہ ہے اخلاص نیت پر, کہ ہماری نیت جو ہے وہ خالص ہو. الباب الاول جو ہے فی جوامع الکلم و منابع الحکم والمواعظ الحسنہ, پہلا چیپٹر جو ہے, پہلا باب جو ہے وہ جامع کلمات میں ہے, اور جوامع جو ہے وہ جامع کی جمع ہے, الکلم کلمہ کی جمع ہے. یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم یہ ساری باتیں کریں گے. منابع جو ہے وہ منبع کی جمع ہے, اور الحکم جو ہے وہ حکمت ان کی جمع ہے. مواعظ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کل کی بات الحسنہ. تو شرح لے لیں آپ خود, اگر جی صدف کچھ کہنا چاہتی ہیں تو بیٹا کہہ دیں. تو پہلی جو ہے وہ حدیث مبارکہ اخلاص نیت پر ہے, تو کل کو ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. میں نے مائک دیا آپ کو, جیسے آپ کو سہولت ہو. میمونہ صدیق, ہم ابھی جو چلیں گے نا جی بالکل صرف لغوی معنی, تھوڑی سی وکیبلری, اور صرف سادہ سا ترجمہ. ٹھیک ہے, میں آپ کو زاد الطالبین پڑھاتے ہوئے ابھی گرامر کو ٹچ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, میں ابھی زاد الطالبین پڑھاتے ہوئے گرامر کا ٹچ نہیں دوں گا. جب آپ تھوڑے تھوڑے سے ماہر ہو جائیں گے گرامر میں, تو پھر انشاءاللہ اس کو گرامر کو ساتھ لائیں گے, لیکن سر دست نہیں, تاکہ جو نئی طالبات ہیں وہ خفا نہ ہو. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے الجملۃ الاسمیہ, لیکن میں نہیں ابھی آپ کو بتلاؤں گا کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ کیا ہے, ابھی میں نہیں آپ کو بتلاؤں گا. ٹھیک ہے, آ جائے گی بات سمجھ. جب مجھے آپ بتلائیں گی کہ استاد جی ہمیں اسم فعل حرف کا پتہ چل گیا, سب بتلائیں گے, جو نئی طالبات ہیں وہ بھی بتلائیں گے کہ اسم فعل حرف کا پتہ چل گیا ہے, تو پھر میں آپ کو بتلا دوں گا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اسمیہ اس وجہ سے ہے کہ شروع میں اسم ہے, اس وجہ سے جملہ اسمیہ ہے. وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ, لیکن سر دست ہم صرف جو اور صرف سادہ سا ترجمہ, جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا معارف الحدیث میں, سادہ سا ترجمہ, اور ترجمے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے کچھ نہ کچھ وکیبلری جو ہے, جیسے میں آپ کو بتلا دوں گا. آپ کو پتہ ہے نیت اردو میں ہم بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اعمال اردو میں ہم بولتے ہیں, ہجرت اردو میں بولتے ہیں, اللہ رسول, تو یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں, دنیا ہم اردو میں بولتے ہیں, تزوج نکاح کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں. تو یہ ہم انشاءاللہ جتنا آسان ہوا اس کو آسان کریں گے, تاکہ نئی طالبہ جو ہے وہ خفا نہ ہو. جی ام صفیہ ظفر کہیں, جی کیا کہنا چاہتی ہیں, جی بتلائیں. وعلیکم السلام. جی میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جس طرح سے ہمیں موٹیویشن دیتے ہیں نا, اور جس طرح سے ہمیں جذبہ ابھارتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں جتنے ادارے نا پاکستان کے, ان سب کے ساتھ سے کہوں کہ آپ لوگ ان کو بھی سکھائیں کسی بھی طریقے سے, کہ وہ بچوں میں شوق پیدا کریں دین سے, محبت کا, پڑھنے کا. ام صفیہ ظفر الحمدللہ سارے مدارس ایسا ہی کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ساجی. نہیں, مدارس میں ابھی آپ کا واسطہ آن لائن ہمارے ساتھ ہوا ہے نا, باقی مدارس بھی الحمدللہ اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ اسی سوچ کے ساتھ, اسی فکر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو اور کوئی بات جی؟ تو ساجی اصل تو یہی جی آواز آج آپ کی کٹ رہی ہے. ہماری طرف نیٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, شاید اس لیے ساجی. تو آج پھر مجھے میسج آئے بعض دوسری جو ہے نا وہ اکیڈمیوں کے, کہ استاد جی فلاں درجہ, دوسرا درجہ. میں نے پہلا یہ دیکھ لیں, میرے پاس پہلے کا سرٹیفکیٹ ہے, دوسرا درجہ شروع کریں ہیں. تو اس لیے جو ہے بس انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ یہ پہلا سال ہے,
آپ کی بھرپور کلاس انشاءاللہ، نظم اچھا رہا، آپ کی اسی طرح سے دلچسپی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سالوں میں آپ لوگ کیونکہ بنیاد بنے ہیں اس کی، تو انشاءاللہ یہ ثواب آپ کو بھی صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے بھی، کہ آپ لوگ پہلا بیچ جو نکلے گا انشاءاللہ درس انظامی کا آن لائن کا، تو باقیوں کے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا. تو آپ لوگ اسی طرح سے دلچسپی سے کلاس میں بر وقت آیا کریں گے. بہت شکریہ. اب استاد صاحب آ جائیں گے آپ کے جو طریقۃ الاسریہ کے. السلام علیکم.